أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. انہی کی بو مائے سمن ہے. انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی کی بو مائے سمن ہے. انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی سے گلشن مہک رہے. انہی کی رنگت گلاب میں ہے. انہی سے گلشن مہک ہیں. انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر. نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر. نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور.
بتا دو آ کر میرے پیمبر، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، خدائے قہار غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کریم ایسا ملا کہ جس کے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں تو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں تو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے، اور اللہ کے نیک بندوں صالحین اللہ کے ولیوں کا جو ذکر ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان اور اس کا عظیم فضل ہے کہ ہم ذکر غوث اعظم میں ایک جمع ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اور دنیا
اور دنیا کی فریب کاری، دنیا کا دھوکہ، دنیا کی دولت اور دنیا کی مکاری، یہ سب ایک طرف، اور اللہ کی رحمت ایک طرف۔ دنیا کی محبت سب گناہوں میں اصل ہے، اس کا بیسمنٹ، اس کی جڑ ہے کہ دنیا کی محبت سے انسان گناہ کرتا ہے، اور ہم پر جو ہے اللہ کا کروڑوں احسان ہے، اس کا عظیم فضل ہے، اس کی دلیل ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے احسان بھی ہیں اور سید فضل اللہ بھی آ رہے ہیں۔ اور میں حضرت مولانا حافظ احسان صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور موعظہ حسنہ سے، اور ہم لوگوں کی بڑی خوش خبری، ہم لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ مسجد امام احمد رضا میں تشریف لائے ہیں، اور میں حضرتوں سے گزارش کروں گا کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے علماء اگر ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو قوم ایک ساتھ ہو سکتی ہے، مکاروں کا ساتھ نہ دی جائے۔ اگر جو ہے علماء، ہر عالم جو ہے اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد کی اصل ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے اگر متحد ہو جائیں تو قوم کے اتحاد ہونے کا اچھا جو ہے وہی ذریعہ ہے، اور جو ہے حضرت تشریف لائیں۔ میں زیادہ تو بولتا نہیں ہوں، میں مقرر نہیں ہوں، اور جو ہے آپ کے حق میں جو ہے اچھی اناؤنسرنگ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تشریف لائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر سری لنکا زندہ آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ اللہ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی دویہ وصحبہ ابد الدہور وکرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ابھی حضرت نے فرمایا شیر سری لنکا، میں شیر سری لنکا تو نہیں، ہاں شیروں کا غلام ضرور ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی غلامی میں ہم تمام لوگوں کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات کرام کے سامنے لب کشائی کرنا یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے، لیکن چونکہ حضرت کا حکم ہے اس لیے کچھ دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میری خواہش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا۔ تو خواہش یہ ہے کچھ لب کشائی کرنے سے پہلے سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ اشعار استغاثہ کے پیش کیا جائے، اور یہ کلام سیدنا استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ہے،
اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ اسیروں مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہیں لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہیں لاج یا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، پریشان کر دے پریشانیوں کو، پریشان کر دے پریشان کر دے پریشانیوں کو، پریشان دل ہے میرا غوث اعظم، پریشان دل ہے میرا غوث، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجے، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجے، کہ ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم، کے ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم، کہے کہ سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے، کسے جا کر کہے، کسے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون
تیرے سوا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کو غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں سری لنکا سے ہوں اور میں قوم میمن سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں چونکہ اہل زبان نہیں، میری اردو میں کچھ اگر فرق ہو جائے تو آپ لوگ درگزر کر دینا. محترم حضرات، ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی کو تیرا دیا تھا. ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ غوث پاک نے اس طرح کی کرامتیں دکھائی. اسی طرح ہم یہ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنی زبان مبارک سے نہیں بلکہ اپنے حکم سے اپنے خادم سے فرمایا کہ انا ساگر سے جا کے کہہ دو، یعنی کوزہ لے کے جاؤ اور پانی لے کے آؤ. غریب نواز کا حکم ڈائریکٹ انا ساگر کو نہیں بلکہ خادم کے ذریعے آپ لوگوں نے سنا ہے اور ہمارا یقین بھی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ پورا انا ساگر کا پانی کوزے میں آ گیا. لیکن عقل اس بات کو تسلیم کرنے پر قاصر ہے. یہ بات سمجھ میں آتی تو نہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا انا ساگر ایک کوزے میں آ جائے، پھر دوبارہ ڈالنے پر پورا انا ساگر بھر جائے اور غوث پاک ڈوبی ہوئی کشتی کو لوگوں کے ساتھ زندہ دوبارہ تیرا دینا. اکبر. اسی طرح ایک ہی موقع پر 70 جگہوں پہ تشریف لے جانا، یہ بھی ہم کرامتیں سنتے آ رہے ہیں. اب سوال گفتگو اس پر نہیں کہ یہ واقعہ واقعی میں ہوا یا نہیں، جبکہ ہمارا الحمدللہ یقین ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، لیکن ابھی بات اس پر ہے کہ کلام اس پر نہیں کہ واقعی میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ نہیں، گفتگو اس پر ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے کہ نہیں. کیا یہ پاسبل ہے؟ کرامت کا ظاہر ہونا کیا یہ پاسبل ہے؟ از اٹ پاسبل؟ یہی گفتگو ہے. اس لیے کہ کچھ لوگوں کے پیٹ میں بہت درد ہوتا کہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ غوث پاک نے یوں کرامت دکھا دی، یہ کیسے ممکن ہے؟ غریب نواز نے ایسی کرامتیں دکھا دی. ارے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ غریب نواز تو ان کا حکم سر آنکھوں پر، انہوں نے اپنے جوتی مبارک کو حکم دیا کہ اس کو پچھاڑ کے لے آئے. غریب نواز کا کنٹرول ہواؤں پر بھی ہے، الحمدللہ ہمارا یقین ہے. لیکن اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کرنا ضروری ہے تاکہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جن کے پیٹ میں کھجلیاں ہیں، آپ کو اس کا جواب مل جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ نہیں جانتے، الحمدللہ میں آپ کے سامنے بچہ ہوں، علماء کرام کا خادم ہوں، لیکن چونکہ حضرت نے موقع دیا ہے تو ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ تو لب کشائی کی جائے. محترم حضرات، کرامت یا معجزہ جس کو میراکل انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی تعریف یہ ہے کہ جو عام طور پر واقع نہ ہوتی ہو، عادت کے خلاف، اور عقل اس کو ماننے سے قاصر رہے. جو چیز عقل میں نہ آئے اور جو عادت کے خلاف واقع ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اس کو میراکل کہتے ہیں. اب ظاہر ہے غوث پاک کی یہ کرامت ہمارے عقلوں میں تو آتی نہیں ہے، غریب نواز کی یہ کرامت عقل میں آتی تو نہیں ہے، اس لیے تو ہم کرامت کہتے ہیں. عقل میں نہیں آتی تبھی کرامت کہتے ہیں. سبحان اللہ. محترم حضرات، آپ حضرات نے سنا ہے کہ کفار مکرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عرضی پیش کی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے. مختصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انگلی کا ہی تو اشارہ فرمایا، صرف انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. اب اس پر کچھ لوگ یہ کہہ بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ جب بھی فضائل پر بات آتی ہے نا تو ضعیف حدیث، موضوع حدیث یہی ذہنوں میں پھرتا ہے، جبکہ ضعیف حدیث کا معنی ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. لیکن قرآن کو تو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا،
اگر کوئی قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی ضعیف کہہ دے تو وہ اسلام سے خالی ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس بات کی تصدیق قرآن کریم میں فرما دی اقتربت الساعہ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہوا. تو چاند کا شق ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ یہ قرآن کی روشنی میں بھی ثابت ہے. تو محترم حضرات, یہ چیز عقل میں آتی نہیں کہ انگلی مبارک کے اشارے سے چاند ہوا, پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اشارے سے دوبارہ چاند کا جڑ جانا. اللہ اکبر. کسی پتھر کو توڑ کے دکھا دو, اس کو جوڑ کے دکھانا, توڑنا تو آسان ہے, ہتھوڑا لو پتھر کو توڑ دو, اس کو جوڑ کے دکھانا یہ بہت مشکل بات ہے. لیکن ہمارے نبی کا معجزہ, اس کو شک کر کے بھی دکھایا, جوڑ کر بھی دکھایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ. تو یہ بات سمجھ میں آئی نہیں, اسی کو کرامت اور معجزہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. خیر, میں علماء کرام کے سامنے زیادہ بولنا نہیں چاہتا اور مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے, حقیقت تو یہی ہے, اور گزارش ہے کہ علماء کرام ماں دیں گے. اولیاء کرام کی کرامت قرآن کی روشنی میں, یہ تو ہمارے نبی کا معجزہ ہے, کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. اولیاء کرام کی کرامت پر اعتراض ہوتا ہے, اور یہ بھی بہت مشہور واقعہ قرآن شریف کی روشنی میں. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ میری مجلس میں جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں لائے. تو ایک جن کھڑا ہوا, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ, کہ اے اللہ کے نبی میں اس کو حاضر کر دوں گا قبل ان تقوم من مقامک, اس مجلس کے اختتام سے پہلے. اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک مجلس سمجھ لے تقریباً 4-5 گھنٹے ہوتی تھی, ایک مثال کے لیے. تو وہ جن اس پر قادر تھا کہ 2 مہینے کا سفر طے کرے اور اس تخت, وزنی تخت کو اٹھا کر واپس 2 مہینے کا سفر طے کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے مجلس کے اختتام سے پہلے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا سلیمان علیہ السلام کو یہ پتا ہے کہ میری مجلس میں اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو یہ کام کو کر سکتے ہیں, جو ایسی کرامتیں دکھا سکتے ہیں. اللہ, تبھی تو یہ سوال ہوا. اور محال پر سوال کرنا انبیاء کرام کے لیے یہ محال ہے. انبیاء کرام ایسی چیز پر ارتکاب نہیں کریں گے جو محال ہو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمان بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی یہ تھی کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. بلقیس تو قریب آ چکی تھی, ایمان لانے کی خاطر سے حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کے آنے سے پہلے وہ آ جائے. تو ایک اللہ کا نیک بندہ جن کا نام تفسیر میں آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا فرمایا قرآن شریف میں ہے, قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ, جن کو کتاب میں سے کچھ علم تھا انہوں نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میں اس کو حاضر کر دوں گا مجلس ختم ہونے سے پہلے, 1 گھنٹے میں, آدھے گھنٹے میں. قرآن فرماتا ہے قبل ان یرک ترفک, اے اللہ کے نبی آنکھیں کیا کہتے جھپکنے سے پہلے, before you bet your eyelid. محترم حضرات مجھے بتائیے, آنکھ بند کر کے کھولنے میں کیا 1 گھنٹہ لگتا ہے, 1 منٹ لگتی ہے, 10 سیکنڈ لگتے ہیں, 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اور قرآن کی روشنی میں قبل ان یرتد الیک, اے اللہ کے نبی کھول کے بند کرنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا, کھول کے بند کرنے کے بعد نہیں, اس سے بھی پہلے. اللہ اکبر. یہ کتنی طاقت اللہ نے اس ولی کو عطا فرمائی. اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ان کا خالی یہ دعویٰ تھا یا یہ عمل کر کے بھی دکھایا. تو قرآن شریف کو اگر محبت میں, حضور کی محبت میں پڑھیں گے تو سب کچھ ملے گا, بغیر سرکار کی محبت پڑھیں گے تو سوائے گمراہیت کے اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فلما رآہ مستقرا عنده, جب حضرت سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس پایا, اپنے پاس اس تخت کو حیا تو فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. تو کیا پتا چلا, پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کیا گیا تھا. اللہ اکبر. اب مجھے بتائیے, میں اگر یہاں سے 1 گھنٹے کا فاصلہ جاؤں خالی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, جتنی رفتار میری جانے میں ہوگی واپسی میں میں اگر 50 کلو کا کے آؤں گا تو کیا اتنی ہی رفتار میں آ سکوں گا یا دیر لگے گی؟ خالی جانے میں جو ٹائم لگتا ہے اس سے زیادہ ٹائم لگے گا اگر وزنی چیز کے ساتھ آؤں گا. تو حضرت آصف بن برخیہ
वहां तक जाना 2 महीने का सफर, तख्त वो भी वजनी तख्त, सोने हीरे जवाहिरात से भरा हुआ तख्त, उसको उठाकर पलक झपकने से पहले हाजिर कर देना, ये अकल में आती नहीं है कि ये कैसे हुआ। इसी को करामत कहते हैं, इसी को करामत कहते हैं। और ये चूंकि कुरान शरीफ से साबित है, तो कुरान शरीफ से साबित शुदा चीज का इनकार करना ये कुफ्र है। तो करामत का इनकार ये कुफ्र। अब आइए, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम, उस शख्स ने जिसको किताब का कुछ इल्म, अल्लाह अकबर, कुछ इल्म, उनकी ये शान, ऐसी ताकत कि इतना बड़ा काम झटके में कर दिया। अब अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने हबीब आपको कुरान सिखा दिया। जिनको छोटा सा इल्म उनमें इतनी ताकत, और जिसने अपने हबीब को पूरा कुरान सिखा दिया उनकी ताकत का कौन अंदाजा कर सकता है। सुभान अल्लाह। और कुछ लोग हमारे नबी के इल्म गैब पर एतराज भी करते हैं ना, एतराज होता है ना मोहतरम हजरात। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के ताल्लुक से फरमाया कि इसमें हर चीज का वाज़ेह बयान है। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबियान लिकुल्लि शै, ए हबीब जो किताब हमने आप पर नाजिल की उसमें हर चीज का तफसीली बयान है। और इसी कुरान के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहर क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी। मुख्तसर ये कि अगर कुरान शरीफ की जाए तो पूरे समंदर को अगर हम सियाही के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, पूरा समंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की बातें खत्म नहीं होगी। और आगे अल्लाह ने फरमाया, वलौ अन्ना मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, वहां मफहूम यह है कि जमीन में जितने दरख्त है, कभी हम गिन सकते हैं, मदुरे के दरख्त गिन सकते हैं, तो दुनिया का दरख्त कैसे गिन सकते हैं। जमीन पर है, उन सबको अपने कलम के लिए इस्तेमाल कर लो और पूरे समंदर को सियाही बना लो। एक पेन है, छोटी सी पेन, उसमें आप कितना सफा लिख सकते हैं? 50-60। एक छोटी सी पेन से 50-60 सफा लिख सकते हैं। उसमें पानी के कितने कतरे होते हैं? 1 या 2 कतरा। तो 1-2 कतरे में आप सैकड़ों सफा लिख सकते हैं। तो एक जग पानी से अगर इंक बनाएंगे तो कितने हजार सफात लिख सकेंगे। और पूरी नदी का पानी लेंगे तो कितने सफात होंगे। पूरे समंदर का पानी कोई अंदाजा नहीं कर सकता। और अल्लाह ने फरमाया, ऐसे 7 समंदर को लो और सियाही बना लो और अल्लाह के कलाम की तशरीह करो, ये सब खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की नहीं होगी। ये कुरान जिसकी तफसीर में जमीन के तमाम अशजार को हम कलम के लिए इस्तेमाल करें और समंदर को सियाही के लिए इस्तेमाल करें, सब खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की बातें खत्म ना हो। इस कलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब हमने आपको ये कुरान सिखाया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान। तो मुहतरम हजरात, अब यह हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म की तारीफ अगर तुम जमीन के तमाम दरख्तों को कलम बनाकर 7 समंदरों को सियाही बनाकर भी हुजूर के इल्म को लिख ले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, हुजूर का इल्म खत्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर, जिंदा। तो जब सरकार का इल्म हम खत्म नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, तो सरकार की जात को कैसे बयान कर सकते। खैर, अल्लाह के वली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वली ने ये करामत दिखाई। अब ये बात तयशुदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया किराम के सरदार, और यह भी तयशुदा है कि हमारे नबी की उम्मत दूसरी तमाम उम्मतों से अफजल। कुंतुम खैर उम्मह, कुरान शरीफ की आयत है। हमारे नबी सबसे अफजल, तो हमारे नबी की ये उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल। तो इसका माना क्या हुआ कि हमारे नबी के उम्मत के औलिया दूसरे अंबिया किराम की उम्मत के औलिया से भी अफजल। तो जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के वली की ये ताकत, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के औलिया की ताकत कौन अंदाजा कर सकता है। और फिर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो वलियों के सरदार, अल्लाह अकबर, कोई या गौस तो जारी रहे। तो क्या गौसे पाक की ताकत का कोई अंदाजा कर सकता है? अल्लाह अकबर। खैर, कुरान शरीफ की रोशनी में औलिया किराम की ताकत भी समझ में आ गई। मैं बिल्कुल मुख्तसर करता हूं हुजूर, इसलिए कि हजरत की बात भी मुझे सुननी है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौर का एक वाकया, बहुत मशहूर वाकया है। हजरत अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु जो मिस्र के, और मिस्र में एक वाकया पेश आता था कि उन लोगों का एक रिवाज था
کہ سال میں ایک مرتبہ کسی عورت کو یا کنواری لڑکی کو وہ بنا سجا کر دریا کے حوالے کر دیتے تھے, سیکریفائس کر دیتے. ان کا ایمان یہ تھا کہ ایسا کرنے سے پانی ہم کو زیادہ ملتا ہے دریائے نیل سے. جب اسلام وہاں پہنچا, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر بنے, تو لوگوں نے آ کے عرض کی کہ اے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارا یہ طریقہ تھا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جاری رکھے. حضرت نے اجازت نہیں دی کہ اسلام کسی جان کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اللہ, اور یہ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا, اور سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موطا میں بھی نقل فرمایا. تو حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا میں اس کی اجازت نہیں دیتا. کچھ لوگ خفا بھی ہو گئے اور شہر چھوڑ کے جانے لگے. تو حضرت عمرو بن عاص نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر المؤمنین تھے, ان کو خط لکھا کہ یہاں یہ معاملہ پیش آیا, میں نے اس طرح جواب دیا. حضرت فاروق کا جواب دیا اور فرمایا اے عمرو بن عاص, آپ نے جو جواب دیا وہ صحیح جواب دیا. اسلام کسی جان کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میں ایک اور خط روانہ کرتا ہوں دریائے نیل کے نام پر, یہ خط دریا میں ڈال دینا. اور اس میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, امیر المؤمنین عطاب کی طرف سے دریائے نیل کی طرف, اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتی ہے تو مجھے تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے, اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تجھے جاری کر دے. اللہ اکبر. فاروق اعظم کا یہ خط ڈالنا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ پانی پہلے سے زیادہ جاری ہونا شروع ہو گیا. محترم حضرات, اگر کوئی یہ کہے کہ فاروق اعظم نے خط میں یہی تو لکھا تھا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ جاری کر دے تجھ کو, اگر تو خود سے جاری ہوتی ہے تو مجھے ضرورت نہیں, اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کرامت تو نہیں ہے. تو ان سے کہو کہ ایک خط جا کے کسی پانی میں ڈال دے, دیکھو جاری ہوتی ہے کہ نہیں. یہ تو فاروق اعظم کی کرامت ہی ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ہوا پر بھی قبضہ عطا فرمایا, پانی پر بھی قبضہ عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ, ہم نے سلیمان کے قبضے میں ہوا جہاں وہ حکم دے وہاں چلے. اللہ اکبر. تو یہ پتا چلا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ہوا پر بھی حکومت عطا فرمائی, پانی پر بھی حکومت عطا فرمائی. اور یہ قرآن شریف کی روشنی میں بھی ثابت, حدیث پاک کی روشنی میں بھی ثابت, اور کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے. اور الحمدللہ ہم نے قرآن کی روشنی میں ایک ولی کی کرامت سماعت کر لی, حدیث کی روشنی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی سماعت کر لی, اور بھی کافی کرامات ہے. چونکہ وقت مختصر ہے, میں اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں, جب کرامت کہتے ہی اسے ہے جو عقل میں نہ آئے, اب غوث اعظم نے اگر وہ کام کر دکھایا کہ ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دیا تو تعجب کرنے کی کون سی بات ہے؟ غریب نواز نے اگر انا ساگر کے پانی کو کوزے میں بھرا دیا تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ کرامت تو کہتے ہی اسے ہے. اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات, اللہ اکبر, انہوں نے خود فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ, اگر میں اپنے راز دریا میں ڈال تو یہ برداشت نہ کرے اور پوری دریا سوکھ جائے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ, اگر میں اپنے راز کو پہاڑ پر ڈالوں تو پہاڑ بھی برداشت نہ کرے, ریزہ ریزہ ہو جائے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ الْمَوْلَى تَعَالِي, میں اپنے راز کو اگر مردے پر ڈال دوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی زندہ ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ, یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت. اور محترم حضرات, ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے ذکر کرنے والوں میں اللہ نے ہمیں بنایا, ہمیں ان میں اللہ نے شامل کیا. جیسا کہ حضرت نے ابھی پیش کی ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ, جس کو امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ عنہ نے الجامع الصغیر میں نقل فرمایا. اس حدیث کے تحت اللہ کے نیک بندوں کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ. گناہوں کا کفارہ کب بنے گا؟ جب رحمت نازل ہوگی تب بنے گا. تو اولیاء کرام کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہو. اور محترم حضرات, بزرگوں کے اقوال کے مطابق جہاں اللہ کے نیک بندوں کی یاد منائی جاتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم یہاں 40 50 60 لوگ ہیں, غوث پاک اللہ کے نیک بندے ہیں, کوئی شک؟
اور یہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں الحمدللہ ثابت ہو سکتا ہے. غوث پاک اللہ کے نیک بندے, حضور غریب نواز اللہ کے نیک بندے, تو حدیث پاک کی روشنی میں ان کی یاد منانے کی وجہ سے ہم 50 لوگوں پر اللہ کی رحمت, ان کے نام میں اتنی برکت کہ ان کے نام کی برکت سے ہم سب مالا مال ہو جائے, فیضیاب ہو جائے. اور یہی مجمع اگر 10,000 کا ہوتا تو حدیث پاک کی روشنی میں 10,000 لوگوں پر اللہ کی رحمت. اور غریب نواز کتنے لوگ جاتے ہیں, کتنے لوگ جاتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. وہ تو جانے والے, دنیا بھر میں کتنی جگہوں پہ چھٹی شریف منائی جاتی ہے. آج غوث پاک کی یاد دنیا کے کتنے خطوں میں منائی جاتی ہے. تو غوث پاک کے نام میں اتنی برکت کہ ان کا نام لینے پر کروڑوں لوگوں پر رحمت نازل فرماتا ہے. جب ان کی یاد میں اتنی برکتیں کہ کروڑوں لوگ فیضیاب ہو تو ان پر کتنی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہوگی. اور جس جگہ پر وہ آرام فرما رہے ہیں اس جگہوں پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوگی, کتنی برکتیں نازل ہوتی ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ ہم مزارات پہ حاضری دیتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. تو کچھ رحمتوں کے قطرے حاصل کرنے کے لیے ہم وہاں حاضری دیا کرتے ہیں. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو اللہ کی رحمت اس طرح ضرورت نہیں ہے, وہ نہ لے. ہمیں اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے اور ہمیں اولیاء کے ذریعے ضرورت ہے, اس لیے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی. خیر وقت بہت ہو چکا, اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کو قبول فرمائے. اگر کچھ غلطی ہو گئی تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے. جب تک رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب کی اور اپنے نیک بندوں کی محبت میں حیات رکھے, مسلک اعلی حضرت پر قائم اور دائم رکھے. اللہ تبارک و تعالی جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو غوث اعظم کے دیدار کے ساتھ دنیا سے اٹھانا, اور کل میدان محشر میں تیرے نیک بندوں کے سائے میں ہمارا حشر فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ آپ کے سامنے سید فضل اللہ چشتی صاحب صابری تشریف لائیں گے. میں نے کبھی ان کی تقریر سنی نہیں, ہاں ایک مرتبہ ایک ڈیبیٹ انٹرنیٹ میں سنا تھا. اور بلا مبالغہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ غریب نواز کی ایک یہ کرامت ہے, اور الحمدللہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے تحریفات, انگریزی میں بھی ہے فیبریکیشن, اس سے ہم کو بہت مدد ملی. الحمدللہ ہماری کوشش سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہابیوں کے رد میں کچھ ہم تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. تو ان کی کتاب سے بھی ہم کو بہت مدد ملی, ان کے ویب سائٹ سے بھی بہت مدد ملی. تو میری گزارش ہے کہ اس موقع کو قیمتی جانیے اور حضرت کے علم سے مستفیض ہونے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم عطا فرمایا اور ان کی تقریروں سے بہت فائدہ ہوا. مالیگاؤں میں میرے اچھا تھے, وہاں جب میں گیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے بھی مجھے بتایا کہ الحمدللہ جب حضرت تشریف لائے تو ایک انقلاب پیدا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آل رسول ہیں, سبحان اللہ. تو آل رسول کی بات حضور کی محبت میں سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ایمان کی سلامتی ہے. السلام علیکم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وصحارہ وانصارہ واشیائہ ومحبہ وامتہ وعلینا معکم اجمعین یا ارحم الراحمین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. I have created you on the sublime character. اے نبی, ہم نے آپ کو بہترین خلقت پہ فائز فرمایا. اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے 3 پہلو ہیں، ایک شمائل، ایک خصائل، فضائل۔ شمائل آپ سب نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ شمائل ترمذی بڑی مشہور کتاب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک، جسم مبارک، چشم مبارک، دندان مبارک، ان کا فزیکل اپیرینس کیسے دکھتے تھے، یہ شمائل میں سب آتا ہے۔ پھر فضائل جو آپ نے اکثر سنا ہوگا، ابھی آپ کو حافظ احسان صاحب نے بتلایا قرآن شریف کا وہ معجزہ کہ ان کے انگشت مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بخاری شریف کی حدیث، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے یہودیوں سے بہت ادھار لیا تھا اور میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میری بہت سی بہنیں تھیں جن کی شادی کرنی تھی، ذمہ داری مجھ پہ آ پڑی، اور میرے پور کا ایک باغیچہ تھا، صرف ایک۔ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پریشانی ہے، میرے پاس صرف ایک باغیچہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں سارا کا سارا ادھار چکتا کر دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، مجھے اپنے ساتھ اپنے باغیچے میں لے چلو۔ تو حضور کو وہ اپنے ساتھ باغیچے میں لے چلے، اور ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے۔ حضور نے فرمایا، اے جابر، تھوڑی سی کھجور توڑ کے لے آؤ اپنے باغیچے سے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور توڑا، حضور کے سامنے پیش، اور حضور نے اللہ کی حمد کی۔ اب اللہ کی حمد سے کیا مراد ہے؟ آپ قرآن شریف کا کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا، کوئی آیت مبارکہ پڑھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، یعنی قرآن کا کچھ حصہ پڑھا ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور وہاں سے تشریف لے گئے۔ شام تک جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے سے کھجور کو بانٹا، اور جتنے یہودیوں نے ادھار لیا تھا سب کو بولا تم لائن لگا کر کھڑے ہو جاؤ، اور اسی میں سے بانٹا، اور مغرب تک اس میں سے کھجور تھوڑا بھی کم نہ ہوا۔ مغرب کی نماز کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا ادھار چکتا کر دیا اور کھجور سے تھوڑا بھی کھجور کم نہ ہوا۔ تو حضور نے فرمایا، اے جابر، جاؤ یہ واقعہ ابو بکر اور عمر کو بھی بتلا دو۔ بڑے نقطے کی بات ہے یہاں۔ جب وہ شیخین کے حاضر ہوئے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کہا، علم تو ہم کو تو اس بات کا پہلے سے ہی علم تھا، پاسٹ ٹینس، کہ جب حضور نے تم سے کھجور منگوایا، ہم کو تو اسی وقت اس بات کا علم تھا کہ تمہارا ادھار جو ہے چونا ہو جائے۔ اب یہاں 2 نقطے کی بات ہے۔ ان کو یہ علم تھا تو حضور کو یہ ضرور علم تھا کہ ان کو یہ علم ہے، پھر بھی کیوں حکم دیا کہ جاؤ بتاؤ؟ نقطے کی بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ علم تھا کہ حضور نے جب کھجور کو منگوایا، یعنی اب تو ادھار چلا جائے گا، جب حضور کے غلاموں کو یہ علم تھا تو حضور کو اس بات کا علم تھا کہ میرے غلاموں کو علم ہے، اس کے باوجود حکم دیا کہ یہ جاؤ ان کو بتلا دو۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہاں ایک امت کو ایک گائیڈنس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو میرے معجزات کو چھپاؤ مت، بیان کیا کرو، اور ایک دوسری بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہو میرے بعد یہی دونوں تمہارے لیڈر ہوں گے۔ تو ہم اس حدیث سے اہل حدیثوں کا بھی رد کرتے ہیں اور اہل تشیعوں کا بھی رد کرتے ہیں، کہ حضور نے اشارہ دے دیا کہ دیکھو میرے بعد یہ تمہارے لیڈر ہونے والے ہیں، اس لیے ان تک اس کو پہنچا دو۔ اسی طرح بخاری شریف ہے کہ جب پانی ختم ہو گیا، جنگ بدر کا واقعہ، تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو وضو تک بنانے کو پانی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑا سا پانی منگایا، اپنے ہاتھ مبارک کو اس میں ڈبو دیا، اور پھر ان کے انگلی مبارک سے جھرنا جاری ہو گیا۔ کتنے لوگوں نے پانی پیا اور وضو بنایا؟
بخاری کی روایت میں 1400 لوگ, دوسری روایتوں میں 1500 بھی آتا ہے, ہم بخاری کی روایت پہ اختصار کر کے 1400 مان لیتے ہیں, 1440. لیکن ایک تابعی نے بعد میں ایک صحابی سے یہ سوال کیا کہ اس دن جب حضور نے پانی پلایا تو کتنے لوگ تھے؟ تو صحابی نے جواب کیا دیا؟ یہ نہ دیا 1400, کہا یہ مت پوچھو کتنے لوگ تھے, یہ یقین مانو کہ ایک بھی ہوتے تو حضور ان کی پیاس بجھا دیتے. اب پھر یہاں پر ایک بات ہمارے اوپر الزام آتا ہے کہ آپ لوگوں نے حضور کو اللہ سے اوپر کر دیا. جو یہ کہے وہ اصل میں کفر میں مبتلا ہو رہا ہے. کیوں؟ آپ نے اللہ کے مقام کو جانا, اللہ کے سٹیٹس کو جانا, تبھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو اللہ سے اوپر کیا. یعنی آپ کا اتنا علم ہے کہ آپ اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کو جاننے لگے ہیں. یہ شرک اور کفر ہے جو لوگ کہتے ہیں. تب ان سے پوچھو کہ صحابہ نے یہ نہ فرمایا کہ 14 لوگ 100 لوگ تھے. غور کیجئے 1400 لوگ کہاں, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. 1400 ہوتے تو یہ فرما سکتے تھے کہ ہم 1400 تھے, لیکن حضور 3000 کو بھی پلاتے, 4000 کو بھی پلا سکتے تھے. کہاں 1400, کہاں 1,00,000. تو پتہ لگا صحابہ اکرام کا 2 عمل تھا, ایک حضور کے فضائل میں مبالغہ کرنا, اور دوسری اس بات کا اظہار کرنا کہ ہم کو حضور کے مرتبے کا علم نہیں ہے. اور آج لوگ آئے ہیں جو اللہ رب العزت کے علم کی جو ہے اور اس کے لیے الوہیت کا ادراک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ گمراہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. تو یہ ایک شمائل آپ نے سن لیا, فضائل آپ نے سن لیا. یہ سیرت مبارکہ کا جو تیسرا حصہ ہے خصائل, یہ کیا ہے؟ یہی وہ سیرت کا گوشہ ہے جس کو آج کے دور میں ہم کو اپنے بچوں کو زیادہ بتانا چاہیے. امام نسائی رحمت اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے ہیں, ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ایک پرندے کا بچہ لے کر حاضر ہوئے, چڑیے کا بچہ, اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, جب میں اس پرندے کے بچے کو اس کے گھونسلے سے نکال رہا تھا اس وقت اس کی ماں فڑفڑا کر گھونسلے کے چاروں طرف گھوم رہی تھی. قربان جائے رحمت للعالمین کی ذات پر, حکم دیا جاؤ بچے کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. بخاری شریف کی وہ حدیث ہم کو یاد آنی چاہیے. ایک اونٹ حضور کے بارگاہ میں آ کر سجدہ کر لیا اور کہا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرا مالک مجھ پر ظلم اور ستم ڈھاتا ہے, بہت زیادہ کام کراتا ہے اور مجھ پر بہت زیادہ بوجھا ڈالتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے تو اس کے حکم بھی ہے, اس پہ ظلم سے. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے, وہ اونٹ حضور ہی کی بارگاہ میں کیوں گیا؟ ابو بکر, عمر, فاروق, عثمان, علی رضی اللہ تعالی عنہما, ان کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کیوں نہ کیا اس نے؟ تو پتہ یہ لگا ایک بھی نبی کو پہچانتا تھا, لیکن آج ہمارے سماج میں کچھ ایسے ہیں جن کی داڑیاں ہیں جو گوشت کھاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی نبی ہم جیسے تھے. ہے کہ نہیں ہمارے سماج میں؟ تو یہ لوگ جانور سے بدتر ہیں, کیونکہ جانور نے تو پہچان لیا کہ یہ نبی ہے, انہی کے پاس جانا ہے. تو یہ نبی کے خصائل, فضائل اور شمائل, ہم کی ان کی سیرت مبارکہ کے وہ پہلو. آج لوگ بات کرتے ہیں, they talk about human rights and justice, they talk about women's right, they talk about slavery and racial discrimination. Come on, let us talk about the last khutbah which Allah کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم delivered. آخری خدا جو حضور نے فرمایا, کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس, اے لوگو. غور کیجئے, یہ خطبہ یا ایھا المسلمین کہہ کے نہیں فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگوں کے لیے. یعنی حضور کا یہ خطبہ مرد اور عورت, کالے اور بوڑھے, ہندو اور مسلم, سکھ اور عیسائی, سب کے لیے ہے. کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی کسی اعجمی پر فوقیت نہیں رکھتا,
کہ ہم عرب ہیں, ہم فلاں نسل کے ہیں. حضور نے فرما دیا کوئی عربی کسی اعجمی پر فوقیت نہیں رکھتا اور کوئی اعجمی کسی عربی پہ فوقیت نہیں رکھتا, کوئی گورا کسی کالے پر فوقیت نہیں رکھتا, کوئی کالا کسی گورے پر فوقیت نہیں رکھتا. حضور نے فرما دیا تم لوگوں میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقرب پسندیدہ وہ شخص ہے جو تقوی اور پرہیزگاری والا ہو. When was the law against racial discrimination incorporated in United Nations? It was only in 1956. 1956 میں صرف 60 سال پہلے دنیا کے تمام ملکوں نے مل کر قانون بنایا کہ کالے اور گورے میں کوئی بھید نہ ہوگا. لیکن قربان جائیں اس رحمت للعالمین پر جنہوں نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ دیکھو تم ہوگے گورے, تم ہوگے سفید چمڑی والے, بلال کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہو. آج لوگ بات کرتے وومنس رائٹ, اینڈ آن دا ٹابی گلبرگہ یونیورسٹی میں 3 دن پہلے لیکچر دیا میں نے میڈیکل اسٹوڈنٹس گرلس میں, دا رائٹس آف وومن ان اسلام along with the role and responsibility of women in 21st century. پوری 650 بچیاں بیٹھی تھی, صرف لیڈیز, ٹیچرز, پروفیسرز, مسلمز, نان مسلم سب تھی. جب ہم نے ان کو بتایا کہ اسلام نے کیا حقوق عورتوں کو دیے ہیں, they were shocked. اسلام ہی وہ ہے عورت کو 2 پیس کپڑا پہنا کر بیچ پر گھمانا. از رائٹ, از ناٹ لبرٹی, از ایکسپلائٹنگ them. ہم نے عورتوں کو عزت دی ہے, ہم نے عورتوں کو فائنینشیل رائٹس دیے ہیں. انشاءاللہ وقت رات میں بیان کروں گا, لیکن موضوع وہ نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ آج ہمارے بچے آئیڈینٹی کرائسس سے جھلس رہے ہیں. واٹ از دس آئیڈینٹی؟ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا. ایک صاحب کے گھر گئے, اپنے بچے کو بلایا تو میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا سمیر. یعنی بچے ایسا نام پیرنٹس رکھ رہے ہیں from which you cannot find out whether he is a Muslim or a non-Muslim. Sameer is a common name which is used by Muslims as well as non-Muslims. This is called identity crisis. آج میڈیا ہمارے خلاف ہے. جتنی فلم, جتنے سیریل, جتنے میگزین آ رہے ہیں اس میں جو گنڈا, جو ڈاکو ہوتا ہے, جو ولن ہوتا ہے, جو نیگیٹو کریکٹر ہوتا ہے, اس کو داڑھی والا دکھایا جا رہا ہے. اٹس کالڈ سائیکولوجیکل واشنگ سو دیٹ یور چائلڈ ول ناٹ سپورٹ. یہ ہو رہا ہے. اگر آپ نے آج اپنے بچوں کو اسلام کی بنیادی باتیں نہ بتائی تو اللہ نہ کرے ہم کو وہ دن دیکھنا پڑے کہ لوگ اسلام سے باہر جا رہے ہیں. میڈیا یہ کر رہا ہے. The moment you have Ganesh festival, you will see Times of India leading newspapers and magazine showing Fala film star who happens to be a Muslim star. He has kept an idol in his house. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسی گنیش کا وہ آتا ہے تہوار تو دکھائیں گے فلاں صاحب یہ ہالی ووڈ کو بہت بڑے مسلمان ہیرو ہیں, انہوں نے اپنے گھر میں ایک گنیش کی مورتی رکھی ہے, دیکھو اس طرح یہ کمیونل ہارمنی, دھارمک بھاو چارے کو بڑھاوا دے رہے ہیں. کیا کبھی یہ دکھایا فلاں پنڈت نے فلاں گائے کا گوشت کھانا شروع کر دیا ہے؟ کیوں؟ When we talk about communal harmony, why are you showing only those things Islam? تو آپ کا بچہ جب ان ہیرو ہیروئن کے انٹرویو کو دیکھے گا تو بولے گا اچھا ایسے لوگوں کو سماج میں عزت ملتی ہے, ہم کو ایسا بننا ہے, وہ ویسا بنے گا, اسلام سے دور ہو جائے گا. پریکٹیکل چیز ہم کو اپنے آنکھ کو دیکھنے کو ملتی ہے. گھر جائیں اور پوچھیں حضور کے والدین کا کیا نام تھا اور دیکھیں کتنوں کے بچے جواب دے پا رہے ہیں. لٹمس ٹیسٹ, کوئی بہت بڑی کتاب کھول کے میں کوڈریٹک ایکویشن سالو کرنے کو نہیں بول رہا ہوں. گو اینڈ آسک اے سمپل کویشچن, اب بیٹے ادھر آؤ, حضور کے والدین کا کیا نام تھا؟ کیوں ہم کیوں اسلام کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ رہے؟ کیا ہم لوگ صرف چمڑے کی زبان سے کہتے ہیں آمنت باللہ, یا لوگوں کو یہ آمنت باللہ بھی معلوم نہیں؟ ایک غیر مسلم نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ جب زبان سے کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا تو کیا ایمان؟
جب آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو ہوتا ہے نا کہ وی بوتھ پارٹیز ول فائنلائز بائی دیز رولس اینڈ ریگولیشن، اور سائن کرتے ہیں. تو اب جب زبان سے کہا میں ایمان لایا اللہ پر، تو ایک سوال اٹھ گیا، کیا ایمان لائے؟ اٹھا کہ نہیں؟ تو یہ نہیں معلوم. امام نصفی رحمت اللہ علیہ شرعی میں، امام بجوری رحمت اللہ علیہ نے شرح نصفی میں لکھا، جو مالکی فقہ امام احناف کے لیے دلیل نہیں ہے لیکن صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں، کہ جس کو یہ معلوم نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو جب بتائیے ہم اس ذات کو اللہ کہتے ہیں جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جو مکہ اور جہد سے پاک ہے، جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا، جو الوہیت اور ربوبیت کا مالک ہے، جو تمام ڈیفیکٹ نسخ سے پاک ہے، جو عبادت کے لائق ہے، اس ذات کو ہم نے اللہ کہا اور اس پہ ایمان لائے. یہ مطلب ہے آمنت باللہ کا. اس سے پتا، اور خاص کر میں تمل ناڈو میں، دس از مائی فرسٹ وزٹ ٹو مدورئی، میں بتاؤں یہاں پر جو میں نے حالت دیکھی آئی ایم ان اسٹیٹ آف شاک. لوگ یہاں دین کو سیکنڈری اسٹیٹس دے رہے ہیں، دنیا کو فرسٹ. کیا یہ ہے؟ یہ ایک شاک ہے. ایسے ہی علاقوں پر عذاب آتا ہے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ لَهُ. یہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور تماشا ہے. قرآن مجید ہے. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ اس لفظ کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کھیل کود اور تماشے میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کا زندگی میں کوئی مقصد نہ ہوتا، جن کے پاس فضول ٹائم ہوتا ہے، جو اچھے ذہن کے نہیں ہوتے. تو کیا ہم نے بھی آج اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا؟ خیر، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سیرت مبارک کے 3 معجزات بتائیے، فضائل شمائل بتائیے، لیکن آج کے دور میں اپنے بچوں کو ان کے خصائل بھی بتائیے کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کرتے تھے، غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے. اس سنت پہ کون عمل کر رہا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں جو کچھ آیا کرتا، شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے وہ کچھ اپنے پاس نہ رکھتے. ہے کسی نے جگہ؟ ایک اہل حدیث آ گیا، ہم لوگ اہل حدیث پہ عمل کرتے ہیں. میں نے کہا چلو معراج پہ جا کے دکھاؤ، یہ حدیث صحیح ہے. حضور معراج پہ تشریف لے گئے. اس حدیث پہ عمل کرو کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے گھر میں کچھ مت رکھو. تو ہم کو حضور کی سیرت مبارکہ کے وہ پہلو بتانے ہیں. حضور اے سی میں نہیں رہتے تھے. کیوں؟ اگر پیسہ اور دولت ہوتا تو آج غریب یہ کہتے ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دولت سے مالا مال کیا، دولت ہونے کی وجہ سے انہوں نے دین کی فروغ کی. کیا عالم تھا. امام قسطلانی مواہب الدنیا میں نقل فرماتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے بھوک کو چھپانے کے لیے اور لوگوں کو نہ بتانے کے لیے. عالم یہ تھا کہ 3 کپڑے مبارک تھے. عالم یہ تھا کہ کئی بار خالی برتن جو ہے وہ چولہے پہ رکھ دیا جاتا کہ لوگوں کو لگے کہ کھانا پک رہا ہے. اس عالم میں دین کی تبلیغ کی. آج لوگ کہتے ہیں آپ لوگ 11ویں میں فاتحہ کیوں کرتے ہیں، دیگ کیوں بناتے ہیں؟ ارے ابھی حدیث نہ سنی؟ حضور نے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کیا. کھجور ہم بھی کھانا سامنے رکھ کر جو فاتحہ کرتے ہیں یہ سنت ہے. تو صحابہ نے نہیں کیا. ارے صحابہ کی بات کرتے ہو. بخاری شریف کی وہ حدیث کہ صحابہ جب جا رہے ہیں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھجور کی گٹھلیاں اور ہڈی کے ٹکڑے ہیں وہ ان کو رکھا کرتے، منہ میں کھجور کی گٹھلی ڈالتے، پانی پیتے اور پھر اس گٹھلی کی مٹھاس سے پیٹ بھرتے. اس زمانے میں جب کھانے کے لیے یہ نہ تھا تو تم یہ پوچھو کہ دیکھا تو تم اپنی جہالت کا ہی تو اظہار کر رہے ہو. صحابہ نے جھنڈے نہیں لہرائے، آپ لوگ جھنڈے لہراتے ہیں. اگر آپ حدیث نہیں پڑھتے تو غلطی آپ کی، ہماری نہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص القبریٰ میں نقل فرماتے ہیں جس صبح صادق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو فرشتوں نے کعبہ کے مشرق میں، مغرب میں اور کعبہ کے اوپر جھنڈا لہرایا.
امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ الوفاء الوفا میں نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے ایک صحابی جن کا نام اسلم بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں میری ایک گزارش ہے آپ جب مدینہ شریف میں داخل ہو ہاتھ میں ایک جھنڈا لے کر حضور جھنڈا لے کر شہر میں داخل ہو. یہ ایک معاملہ تھا لیکن وہ حدیث بھول گئے بخاری کی سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جسم پر ایک کپڑا ہے ایک کپڑا جسم پر تہبند اب جب کھول کر اس کو کف جا رہا ہے تو اوپر اگر کیا جا رہا ہے تو پاؤں کا نیچے کا حصہ کھل جا رہا ہے نیچے کیا جا رہا ہے تو جسم کا اوپر کا حصہ کھل جا رہا ہے. مسلمانوں کی غربت کا یہ عالم تھا کہ کفن کے لیے کپڑے نہیں تھے ہم آج مہنگے سے مہنگے کپڑے پہن رہے ہیں تو حضور نے فرمایا اوپر کا حصہ ڈھک دو پاؤں گھاس سے ڈھک دو. تو اس زمانے میں جب غربت اتنی تھی کھانے اور کپڑے کے پیسے نہیں تھے کوئی جاہل یہ پوچھے کہ صحابہ نے دیگیں تو نہ بنائی تو ہم پوچھتے ہیں صحابہ نے ڈبل سٹوری بلڈنگ بھی تو نہ بنایا. تو حضور کی قربانیوں کو علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ نے کس طرح ہم تک اسلام پہنچایا وہ بتائیے کا عقیدہ بتائیے. یہ جب آپ کے دلوں میں آئے گا تو حضور کی محبت آئے گی کیونکہ حضور کی محبت عین ایمان ہے عین ایمان ہے. میں گلبرگہ شریف میں تھا بچے تھے میں نے ایک سوال کیا بتائیے اللہ کھاتا نہیں ہے اللہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ مقام جہت سے پاک ہے اللہ عیب سے ڈیفیکٹ سے پاک ہے یہ آپ کو کیسے معلوم چلا. تمام بچوں نے کہا قرآن پڑھ کر. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ قرآن تو 22 سال 9 مہینے اور کچھ دن میں نزول ہوا ہے نا. جب قرآن مکمل نازل نہ ہوا تھا اس وقت بھی صحابہ تو یہ عقیدہ رکھتے تھے. صحابہ کا یہ عقیدہ کہاں سے تھا؟ آپ آج کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل قرآن شریف مصحف کی شکل میں موجود ہے لیکن صحابہ کے زمانے میں تو مکمل ایک ساتھ نہ تھا. بہت سے صحابہ اکرام قرآن شریف کے مکمل نازل ہونے سے پہلے ہی انتقال فرما گئے شہید ہو گئے. تو صحابہ کا یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ تو پتہ یہ لگا قرآن کو قرآن ماننے کے لیے پہلے صاحب قرآن کو ماننا پڑے گا. یہ ایک اصولی بات یاد رکھیے. جب حضور صحابہ کو یہ فرماتے مجھ پر وحی نازل ہوئی تو صحابہ یہ نہ پوچھتے کہ یہ جو وحی ہے یہ قرآن کا حصہ ہے اس کی دلیل دیجیے پوچھتے. حضور کہتے یہ قرآن ہے قرآن مان لیتے. حضور کے فرماتے یہ آیت آئی آیت مان لیتے. یعنی پہلے حضور پر ایمان لانا پڑے گا تب اللہ پر ایمان لانا پڑے گا. کیونکہ حضور نے بتایا اللہ کھاتا نہیں ہے حضور نے بتایا اللہ پیتا نہیں ہے حضور نے بتایا جہنم ہے حضور نے بتایا جنت ہے حضور نے بتایا فرشتے ہیں. تو یاد رکھیے ہم جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا تو دراصل وہ حقیقت میں رسول کو ماننا ہے. جب صحابہ نے ان کو رسول اللہ مانا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تبھی ان کی کہی ہوئی بات کو قرآن مانا. اگر ان کو رسول اللہ نہ مانتے تو وہ قرآن نہ مانتے. بڑا مشہور واقعہ ہے نا بخاری شریف کا بتا کے کھڑے مشہور واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے دشمنوں کو لیٹر لکھوایا خط اور آخری میں لکھوایا یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے فلاں قبیلے کے بادشاہ کو ہے. تو یہ خط جب لکھا گیا تو بات یہ آئی وہاں سے جواب یہ آیا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو ہمارے اور آپ میں کوئی جنگ ہی نہیں تھی. آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتلا رہے ہیں. منافقوں کفار نے کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. اسی لیے جو خط کے شروع میں آپ نے لکھوایا ہے محمد اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس کو مٹوا دیں کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں.
تو پتہ یہ لگا جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو رسول مانا ان لوگوں نے ان کی کہی ہوئی بات کو اور پھر اللہ کو مانا. تو پہلے رسول اللہ کو رسول اللہ ماننا پڑے گا. وقت ہو گیا ہے. بس کہنے کا مقصد یہ ہے, احمد دن ہر ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں نقل کرتے ہیں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری شریف کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے, کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے برا ہوگا. میری لیٹسٹ کتاب جو آئی ہے دا پرمیسیبلٹی آف ایمولیٹس اینڈ رقیہ ان اسلام, اسلام میں تعویذ اور دم کی شرعی حیثیت, اس میں نے ایک باب باندھا ہے. حضور نے فرمایا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر ہوگا. اس کی شرح میں ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ بارش کے زیادہ ہونے یا سوکھا کی وجہ سے نہ ہوگا, اہل علم والوں کی کمی سے ہوگا. تو آج ہم جیسے جیسے قیامت کی طرف جا رہے ہیں سچے علم والے جا رہے ہیں اور وہ لوگ آ گئے ہیں جو دین کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ بولنے, سچ پر عمل کرنے اور سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے نسلوں میں صرف اور صرف غلامان مصطفیٰ پیدا کرے, اور اللہ تبارک و تعالی تمام حاضرین کا خان اور اسلام پر کرے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. عشاء کا وقت ہو گیا ہے اور غالباً کون سا پارک ہے, اسٹار میں بھی ایک مجلس ہے 9:30 بجے سے 9 سے 10:30 ایک مجلس ہے. آپ میں جن کے پاس وقت ہے آنے کی کوشش کریں, وہاں پر تقریر ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج میں ارادہ کرتا ہوں تقلید کے بارے میں بولنے کی اور دنیا کی رغبت کی. 4 امام ہیں تو یہ 4 ہی کیوں ہیں, 5 6 7 8 کیوں نہیں ہیں, اور چاروں حق پر ہیں تو ایک ہی کو کیوں مانتے ہیں, اور ہم شافعی حنفی مالکی حنبلی کیوں لکھتے ہیں, اپنے آپ کو محمدی کیوں نہیں لکھتے. اس پہ گفتگو کرنے کی وقت رہا تو کوشش کروں گا. السلام علیکم.